وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جس نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ لاکھوں اربوں کھربوں ان گنت درود و سلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین کرام، رمضان الکریم کی اسپیشل اور خصوصی نشریات رحمت رمضان کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو چیز رکھی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا ہیں، قرآن کریم کا تعارف، قرآن کریم کی عظمت و فضیلت، قرآن کریم کی اہمیت، اور اس کے بعد قرآن کریم کے مضامین کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے کل اپنے درس کے اختتام پر آپ کے سامنے حقوق قرآن کو رکھا تھا کہ قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ آج ہم ان کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن پاک پر ایمان لے کے آنا، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن پاک کو فہم سے اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اور نمبر 4 قرآن پاک پر عمل کرنا، اور نمبر 5 قرآن پاک کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ ایمان لانا قرآن کریم کا، یہ جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کر لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ساری پہلی کتابوں کو منسوخ کرتی ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ یہ کتاب ساری دنیا کی بادشاہ کتاب ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کتاب کا ہی راج رہے گا، اور دنیا کی کوئی اور کتاب اس کے سامنے اب جو ہے وہ اپنا آپ نہیں منوا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے کے آئے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تورات کے کچھ اوراق ان کے پاس تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آگاہی دی کہ عمر ذرا دیکھتے نہیں ہو کہ ادھر حالات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھیے ذرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے ہونے پہ راضی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیّا، موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی قرآن کریم کے پیچھے چلنا تھا۔ تو یہ ہے قرآن پاک پر ایمان لے کے آنا کہ جب قرآن کریم کے مقابلے میں دنیا کی وہ کتابیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، جب قرآن مجید کی موجودگی میں وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، وہ بکس جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی تھیں، اپنے نبیوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کی تھیں، جو دنیا کے لیے ہدایت بن کر، مشعل بن کر اللہ رب العالمین ان نبیوں کو دیا کرتا تھا، جب وہ کتابیں بھی قرآن مجید کی موجودگی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، اور قرآن مجید کو ہی ماننا لازم ہوتا ہے، تو ناظرین کرام، یہ بات سمجھنا پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتابیں
قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، تو پھر دنیا کی کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتابیں یا کسی مسلک کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کے مقابلے میں قطعاً پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی قرآن کریم کی یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ جب بھی کوئی بندہ روئے زمین پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمانوں پہ فرشتوں پہ فخر کرنے لگتے ہیں اور پھر اس پڑھنے والے کو محروم نہیں رکھتے، جیسا کہ آپ نے مشہور روایت سنی ہے کہ 1 حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اللہ کریم بلند کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کا دوسرا حق ہے ہم پر اس کی تلاوت کرنا۔ خود اللہ کریم نے اس کی تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ 6 پارے آپ انہی پاؤں پہ کھڑے ہو کر، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر حالت کیا ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ سوزش آ جاتی تھی، ورم آ جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ عمر فاروق کی تو ایمان لانے والی جو سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی قرآن کریم کی، اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی جو اثرات ہیں، جو ہدایت والے اثرات ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ جب نماز میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے تو کبھی کبھی وہ آیات جب سامنے آتی تھی جن پر اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ ہوتی تھی ان آیات میں، تو حضرت عمر فاروق بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے، رو کے آپ کی آنکھوں میں یہاں ہلکے پڑ گئے تھے۔ اور قرآن کریم کو بڑے حضرت عثمان غنی نے تو اپنی شہادت بھی، جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن کو پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہمارے جو بزرگ اکابرین گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، ان کا بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا ذوق تھا۔ کوئی 3 دن میں قرآن پاک مکمل کر رہا تھا، کوئی 5 دن میں قرآن پاک مکمل کر رہا تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، علماء لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے سے انسان ثواب سے محروم نہیں رہتا، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 قرآن پاک کا دیدار کرنا، نمبر 2 بیت اللہ شریف کا دیدار کرنا، اور نمبر 3 اپنے والدین کا دیدار کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن دیکھنے سے انسان ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت عام حالات میں بیٹھ کے کرنا، نوافل میں کرنا، نماز میں کرنا۔ اب تیسرا اس کا حق ہے، اس کو فہم، اس کا جو ہے وہ سمجھنا کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ قرآن ہم سے کیا قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کیا رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا بات منوانا چاہ رہے ہیں۔ اب سنیے ذرا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھا اسے 100 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا۔ تو اب دیکھیے کہ ساری رات بھی انسان نفلوں میں لگا رہے اور مقبول نفل، تو پھر بھی انسان کو جو ہے وہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ایک آیت کو سمجھنے سے مل جائے گا۔ اس ایک آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو قرآن کریم کے درس میں ہم انشاءاللہ ابھی تو تعارفی نشستیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو ایک سورہ مبارکہ کا آغاز کریں گے، تو پھر اس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، درس قرآن کریم کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ
آگے چلے گا تو یہ بات سامنے آئے گی۔ سر دست سمجھیے کہ ایمان لے کے آنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس قرآن کے بعد اس کو سمجھنا کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، آپ کا ایمان قرآن کے ساتھ ہو جائے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کو پڑھنا سیکھ لیں، اور پھر اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا تقاضے ہیں، قرآن مجید ہم سے کیا مانگ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، چوتھی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اب یہ جو عمل والا ایشو ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور ہم دائیں بائیں دیکھیں تو ہر طرف ہمیں مسلمان ہی نظر آتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے، لیکن ہم سب قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ قرآن کے حلال کو ہم حلال مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کے حرام کو حرام ہم مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے لگے ہو اور اسے سمجھ چکے ہو تو اب اس پہ عمل بھی کرو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ تو اب یہ ہے عمل۔ اب دیکھیے ذرا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے، وہاں پہ جو مدعی ہے وہ مسلمان ہے، وہاں پہ جو مدعا علیہ ہے وہ مسلمان ہے، وہاں پہ جو وکیل صفائی ہے وہ مسلمان ہے، دوسرا وکیل جو ہے وہ مسلمان ہے، جو جج ہے فیصلہ دینے والا وہ مسلمان ہے، جو شہادتیں دے رہے ہیں گواہ ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جب ہمارا فیصلہ آئے گا وہ اس کے برعکس آئے گا۔ اب جب یہ حالات ہوں گے تو آپ خود سمجھیے کہ پھر ہم نے جب قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور قرآن کے حقوق کو ہم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر قرآن سے وہ رحمتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ تو قرآن سے محبت کیجیے۔ اب یہ جب چار چیزیں پوری ہو جائیں گی تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ قرآن پاک پر جو عمل کرنے کے بعد اپنی ذات تک لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ لو جی میں تو اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو اس پر ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے اس کو پوری طرح سمجھ لیا کہ یہ کیا تقاضے مجھ سے کر رہا ہے، میں اس کے حلال کو حلال مان رہا ہوں، میں اس کے حرام کو حرام مان رہا ہوں، اور جی اس کے اوپر پورا میں جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ تو ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ رک نہیں جانا۔ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اب اس کو آگے لے کے چل، اگر تو نے پڑھ لیا ہے، اگر تو نے سمجھ لیا ہے تو ان کو سمجھا جنہوں نے نہیں سمجھا۔ اچھا پھر جو یہ سمجھ اور سمجھانے والا عمل ہے اس میں مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ کام کرنے والے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے جو خیر کا جملہ آیا ہے وہ جملہ بھلا کسی اور کو نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے۔ اب یہ کون مخاطب تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سے کیا کروں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو یہ پھر قرآن کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، چونکہ مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا۔ مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ اس کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا محبوب جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس سے لوگوں کو تبلیغ کیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رسالت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ قرآن کریم کو بیان کریں گے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔